تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے یہ عید کی نماز پڑھیں گے، اپنے گھر جائیں گے، گھر پہنچیں گے، ان کے گناہوں کو ایسے معاف کر دیا جائے گا جیسے ماں کے پیٹ سے نکل کر آئے ہو۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا بہت بڑا احسان، کرم، مہربانی کہ اللہ نے آج پھر ایک مرتبہ عید میں ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عید کی ساری خوشیاں ہم کو عطا فرمائے۔ اللہ سب کے دکھوں کو سکھ میں بدل دے، بولو آمین۔ اللہ سب کے سیئات کو حسنات میں بدل دے، بولو آمین۔ جو رات گئی ہے نا، بہت پیاری رات تھی، اس کا نام تھا لیلۃ الجائزہ۔ عربی زبان میں جو رات گئی اس کا نام تھا لیلۃ الجائزہ، یعنی جو رات گئی اس میں اللہ کا اعلان، اور وہ اللہ کا اعلان ہوتا رہے گا، ہوتا رہے گا، ہوتا رہے گا، یہاں تک کہ ہم عید کی نماز پڑھ کر اپنے گھر پہنچ جائیں گے۔ کیا اللہ کا اعلان ہوگا؟ اللہ فرمائیں گے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری بزرگی کی قسم، میری رفعت شان کی قسم۔ اللہ پوچھیں گے فرشتوں کو کیا بدلہ ہے ان مزدوروں کا جنہوں نے اپنی مزدوری پوری کر لی، جو میرے واسطے بھوکے بھی رہے، پیاسے بھی رہے، کیا بدلہ ہے ان کا؟ فرشتے کہیں گے اللہ مکمل بدلہ ان کو دے دینا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے یہ عید کی نماز پڑھیں گے، اپنے گھر جائیں گے، گھر پہنچیں گے، ان کے گناہوں کو ایسے معاف کر دیا جائے گا جیسے ماں کے پیٹ سے نکل کر آئے ہو۔ تو ہماری رات بہت پیاری رات، آج کا دن ہمارا بہت پیارا دن۔ لیکن مجھے آپ کو ایک سوال پوچھنا ہے کہ یہ عید الفطر میں وہ تکبیر تشریق پڑھنی ہوتی ہے جو ہم بقرہ عید میں پڑھتے ہیں، مگر یہاں عید الفطر میں آہستہ پڑھنا سنت ہے اور بقرہ عید میں بلند آواز سے پڑھنا سنت ہے۔ لیکن ایک مرتبہ میں پڑھاتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کیا پڑھنا ہے۔ پڑھے میرے ساتھ میں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایک مرتبہ اور پڑھ لیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ میرے پیاروں، سب نے روزے رکھے؟ ہاں بولو نا، اللہ قبول فرمائے۔ تراویح پڑھی؟ اللہ قبول فرمائے۔ آج روزہ رکھا؟ کیوں؟ ارے اچھا خاصا 29 دن ہم نے رکھے نا، آج کیوں نہیں رکھا؟ میرے پیاروں، اصل ہے شریعت کا قانون، رول اور ریگولیشن آف شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصل یہ ہے، اللہ کو نہ ہمارے بھوکے رہنے سے مطلب، نہ اللہ کو ہمارے پیاسے رہنے سے مطلب، نہ ہم بیوی سے دور ہو اس سے اللہ کو مطلب۔ اللہ نے فرمایا میرا ایک رول ہے، میرا ایک ریگولیشن ہے، میرا ایک قاعدہ ہے، جب میں کہوں وہ کرنا اور جب میں نہ کہوں تو وہ نہیں کرنا۔ جیسے اب تک اللہ نے کہا روزہ 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 فرض، 29 دن تک اللہ نے روزہ 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 روزہ، اور جیسے کل چاند نظر آیا، کوئی اگر اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی کا 29 دن روزے رکھے، اتنا بڑا عید کا دن آیا اب بھی ہم کو روزہ رکھنا، آج روزہ رکھے گا تو حرام ہو جائے گا، آج روزہ رکھے گا تو حرام، اور گزشتہ کل نہ رکھا تو حرام، یعنی 29 نہ رکھے تو حرام اور آج رکھے تو حرام، کیونکہ شریعت کا قانون ہے۔ آج عید کے بارے میں کیا فرمایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تصوموا في هذه الايام فانها ايام اكل وشرب وبعال۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید میں روزہ، بلند آواز، عید میں روزہ، تو کیا کرے؟ فانها ايام اكل، عید تو کھانے کا دن ہے، اس نیت سے کھاؤ کہ عید کا دن ہے۔ میں وہ دودھ اور سیویاں تو سب گھر میں بنی ہوگی، میں میرے کو مت پہنچانا، خالی بول رہا ہوں، بنی ہوگی نا، تو اس نیت سے کھاؤ کہ میرے نبی نے کھانے کو کہا ہے، ہر لقمے پر 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، پئیں گے تو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کریں گے، اپنی فیملی کے ساتھ رہیں گے، اپنے فیملی کو لے کر گھومیں گے شرعی قانون کے مطابق، تو بھی 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ معلوم ہوا شریعت کا قانون ہے، 29 دن نہ کھاؤ نہ پیو تو نہ کھائے نہ پیے، آج کھاؤ اور پیو، اپنی مرضی نہیں۔ مرضی کس کی؟ فجر کی نماز پڑھی؟ اذان ہوئی تھی؟ ہاں یا نہ؟ ابھی عید کی نماز میں اذان اقامت، تو سوال ہوتا ہے اللہ
पूरे साल अजान इकामत, पूरे साल अजान इकामत, जबकि उसमें नमाज में कोई गड़बड़ भी करता, कोई लोचा भी मारता, कभी आया कभी नहीं आया। ईद के दिन तो सब आते, और अगर ईद के दिन कोई नमाज न पढ़ने आवे तो बीवी धक्का मारती, जान कम से कम ईद की तो पढ़ के आ। तो ईद की नमाज में सब आते हैं, वहां अजान और इकामत नहीं, बाकी नमाजों में अजान और इकामत है। अल्लाह बताना चाहता मेरी मर्जी, जब चाहूंगा तो अजान भी होगी, इकामत भी होगी, और जब नहीं चाहूंगा तो अजान भी नहीं होगी, इकामत भी नहीं होगी। मालूम हुआ खुलासा आज ईद का ये बताता है कि हमारे पास एक ही कामयाबी का रास्ता है, और वो है हमारे आका, बोलो मोहम्मद रसूलुल्लाह। हमारे नबी की सुन्नतें समझ में आवे बोलो या ना आवे, हर हाल में हमें आका का दामन नहीं छोड़ना है, मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ना। एक बहुत प्यारा वाकया मैं आपको सुनाऊं, दिल खुश खुश हो जाएगा आपका। एक बहुत बड़े बुजुर्ग जिनका नाम था ईसा जी रहमतुल्लाह अलैह। क्या नाम था? ख्वाब, बड़े बड़े बुजुर्ग थे, बहुत बड़े बुजुर्ग। ख्वाब देखा ईसा जी रहमतुल्लाह अलैह ने, और ख्वाब में किनको देखा? जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे दुआ करो ना ईद का दिन, अल्लाह ऐसा ख्वाब हमको भी तो नसीब फरमाए। एक बात याद रखना, ख्वाब में हमारे नबी आवे ना, 101% वो नबी ही है, क्योंकि ख्वाब में शैतान किसी भी शक्ल बना के आ सकता है, लेकिन हमारे नबी की शक्ल बनाना शैतान पर अल्लाह ने हराम कर दिया है। हमारे नबी ने खुद फरमाया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मन रआनी फकअन्नमा रआनी ला यतमस्सलु शैतानु बिही। हमारे आका बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह साथ में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझे ख्वाब में देखा मेरा उम्मती मर गया, और जिसने मुझे ख्वाब में देखा हकीकत में उसने मोहम्मद मुस्तफा को देखा, क्योंकि शैतान सबकी शक्ल बनाकर ख्वाब में आ सकता, मगर हमारे नबी की शक्ल बनाना हराम है, क्योंकि शैतान सर से लेकर पांव तक लानत वाला है, और हमारे मुस्तफा सर मुबारक से लेकर पांव मुबारक तक रहमतुल लिल आलमीन है। तो शैतान बोलो हमारे नबी की शक्ल नहीं। तो एक बुजुर्ग थे ईसा जी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने ख्वाब में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। क्या देखा मालूम? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दाईं तरफ से यूं गुजरे, और हमारे नबी के पांव के निशानात थे, और वो चले जा रहे चले जा रहे चले जा रहे। आज एक बहुत बड़ी चांदी और सोने की कुर्सी बनी है, उस पर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाकर बैठ गए। इन्होंने ख्वाब में देखा तो सोचा कि मेरे नबी यहाँ से गए, मेरे को भी तो मुलाकात करना चाहिए। मैं कौन उम्मती होगा जो नबी से मुलाकात करना नहीं चाहता होगा? लेकिन इनको ख्याल आया कि मेरे एक दोस्त थे हजरत मौलाना कासिम नानोतवी, जो दारुल उलूम देवबंद के मोहतमी, बोलो कौन? हजरत मौलाना कासिम नान। कहा वो भी तो अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते, उनको भी तो खबर करूं कि अल्लाह के रसूल आए हैं और सामने कुर्सी पर बैठे। ये ख्वाब ही में मौलाना कासिम नानोतवी के पास जाते, और मौलाना कासिम नानोतवी को कहते चलो 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 ख्वाब में चलो चलो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, मेरे बिल्कुल करीब से तशरीफ ले गए, और आगे जाकर एक बहुत बड़ी कुर्सी पर बैठा है, हमको मुलाकात करना। मौलाना कासिम नानोतवी ने कहा अल्लाह के रसूल आए, हम उम्मती है, गुनहगार है, चलो। अब मौलाना कासिम नानोतवी ये दोनों, लेकिन ईसा जी रहमतुल्लाह अलैह जो ख्वाब देख रहे हैं वो कहते मुझे इतनी तड़प थी, मैं दौड़ा, दौड़ा 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 सीधे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते खड़े हो गए, मुझे गले से लगाया और कहा ईसा जी मैंने ही बुलाया है, आओ मेरे करीब में बैठ जाओ। बोलो मेरे करीब में क्या मकाम होगा? अल्लाह के रसूल अपने बाजू में बगल में भी। और मौलाना कासिम नानोतवी वो धीरे धीरे आ रहे, धीरे 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 करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए, मुआनका किया, गले लगाया, और कासिम नानोतवी से कहा कासिम आओ मेरी गोद में बैठ जाओ, आओ मेरी गोद में बैठ जाओ। तो वो ईसा जी रहमतुल्लाह अलैह ख्वाब में कहते अल्लाह के रसूल मैं तो कितना दौड़ा दौड़ा आया, कितना दौड़ा दौड़ा आया, मेरी सांस फूल गई, लेकिन आपने मुझे करीब बिठाया और कहा ये मेरे दोस्त मौलाना कासिम नानोतवी। ये धीरे 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 आपने इनको गोद में बिठाया। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, वो मुस्कुराना भी क्या मुस्कुराना होगा। कहा ये ईसा जी मोहब्बत में थे, बड़े मोहब्बत से जोर में आए, मैंने करीब में बिठाया। और पूछो कासिम नानोतवी को, वो भागते हुए नहीं आए, मेरे पांव के निशान ढूंढते 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 आए, वो नक्शे कदमे नबी पर आए हैं। और जो नक्शे कदमे नबी पर आता है
اس کو ہم گود میں بٹھاتے ہیں، اور جو محبت کی رفتار میں آتا ہے اسے بازو میں بٹھاتے ہیں۔ ہے تو دونوں پیارے ہیں، لیکن پیارا وہ ہے جو ہمارے نبی کے نقش قدم چلتا رہے۔ تو کون کون آج ارادہ کرتا نبی کے نقش قدم چلنا؟ اور میں نے بتایا اگر آج نبی کے نقش قدم چلنا ہے تو کھاؤ پیو، اپنی فیملی کے ساتھ رہو، لیکن ایک عید کے دن ایک خوشی ہے اور ایک دکھ بھی ہے۔ آپ کہتے ہوں گے کیا دکھ ہے؟ کیا مولانا کو بیوی سے پریشانی ہے؟ نہ، خوشی کس بات کی ہے معلوم؟ آج عید کا دن ہے، عید کے معنی خوشی، ارے بولو عید کے معنی خوشی، تو خوشی تو ہے۔ اور حضرت مولانا مجدد الف ثانی بہت بڑے اللہ کے ولی، ہمیشہ امت کی فکر، امت کا کیا ہوگا، امت کا کیا ہوگا۔ کاش یہ فکر ہم کو بھی آ جائے کہ امت کا کیا ہوگا۔ میرے پیاروں، ایسا نہ ہو کہ کہیں ہم ایمان کو بیچ دے وے یا ہماری نسل ایمان کا سودا کر لے وے۔ تو حضرت مولانا مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو ہمیشہ ہمیشہ امت کا فکر دیتا۔ عید کا دن آتا، آپ کے چہرے پر اتنی مسکراہٹ ہوتی، اتنا ہنسنا ہسانا ہوتا، تو کسی نے کہا حضرت پورا سال آپ غم میں رہتے ہیں، عید کے دن مسکرانا کیوں ہوتا؟ فرمایا اللہ کی قسم آج بھی امت کی فکر ہے، مگر ہنسنا ہسانا اس لیے ہے کہ یہ بھی عید کے دن ہمارے نبی کی سنت ہے۔ ہمارے نبی بھی عید کے دن خوشی کا اظہار کرتے تھے، تو ہم بھی اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے خوشی کا اظہار۔ تو عید کے دن ایک تو بہت اچھا لگتا کہ کون سا دن آ گیا، ادھر بھی ہم جائیں گے، فرشتوں کا اعلان ہوگا، ہم گھر میں انٹر ہوں گے، ہماری مغفرت ہو جائے گی، بولو انشاءاللہ۔ لیکن ایک ٹینشن بھی ہے، عید کے دن ایک ٹینشن ہے، کیا؟ وہ شیطان جو جہنم میں تھا نا، کل جیسا آپ لوگوں نے چاند دیکھا نا، ارے جنید بھائی چاند کے لیے کیا پریشان ہے، رمضان کے چاند کے لیے اتنا پریشان نہیں، ہاں باقاعدہ کہتے ہو ہی جائے گا۔ میں نے کہا کیوں ہو جائے گا، بیوی کو دیکھتا رہا۔ لیکن وہ جو چاند دکھا نا، کل چاند دکھا، الحمدللہ، بولو الحمدللہ، شیطان باہر آئے، جتنے شیطان تھے، حدیث میں صفدت الشیاطین، رمضان کا چاند نظر آیا، اللہ نے سب شیطانوں کے ہاتھوں میں کڑیا، پاؤں میں بیڑیا، اللہ نے سب کو جہنم میں پٹک دیا۔ عید کا چاند آیا، وہ واپس تو آئے، واپس خوشی کے غم، کیونکہ ابھی عید کی نماز کے بعد آپ کو بہت ڈھونڈے گا، وہ بولے گا ویئر آر مائی بردرز اینڈ سسٹرز، کہاں گئے میرے بھائی بہن، کہاں گئے؟ اور کہے گا تیری داڑھی آ گئی، چلو اب ختم۔ ظہر کی نماز، پورا عید تو نماز پڑھا، روزہ رکھا، تراویح پڑھا، سگریٹ چھوڑا، بیڑی چھوڑا، آج تو عید کا دن ہے، چلو ساپوتارا جاؤ، ساپوتارا جاؤ، فیملی کے ساتھ جاؤ، جیسے میں نے کہا کھانا پینا۔ لیکن آج سے ایک بات کا پکا وعدہ کرو، دیکھو اس وقت حالات بہت خطرناک ہیں، بہت، یعنی آخری درجے کے، جو علماء کرام فرماتے ہیں آخری درجے کے حالات خراب ہیں۔ اس میں سب سے بڑی اگر کوئی چیز ہے نا تو وہ ہے نماز، بولو وہ کیا ہے؟ نماز، ساتھ میں بولو وہ کیا ہے؟ نماز۔ اور دوسری چیز جو سب سے بڑی ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمارا کوئی نہیں، کس سے مانگنا؟ آپ کو معلوم ہے نا شیطان ہے نا، شیطان اس نے ایک مرتبہ اللہ کے سامنے وعدہ کیا، شیطان نے وعدہ کیا، اللہ یہ تیرے بندے اور بندیاں ہیں نا، میں آگے کی طرف سے آ کے ان کا ایمان کمزور کر دوں گا، کبھی یہاں پیچھے کی طرف سے آؤں گا، ان کا ایمان کمزور کر دوں گا۔ شیطان نے کہا اللہ کبھی میں رائٹ سے آؤں گا، ان کا ایمان کمزور کر دوں گا، کبھی لیفٹ سے آؤں گا، ان کا ایمان کمزور کر دوں گا۔ یہ بول کر شیطان چلا گیا۔ چاروں طرف سے آ سکتا، بولو سامنے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی، یہ شیطان نے وعدہ کیا۔ اور قرآن میں لکھا، اللہ نے فرمایا، قرآن میں لکھا ثم لآتینہم من بین ایدیہم، سامنے، ومن خلفہم، پیچھے، وعن ایمانہم، رائٹ سے، وعن شمائلہم، لیفٹ سے، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ شیطان نے کہا اللہ ایسا تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، آگے پیچھے دائیں بائیں کچھ نہیں کر پائیں گے۔ فرشتوں نے کہا اللہ اب کیا کریں گے تیرے بندے، اللہ اب کیا کریں گے، آخری نبی کے امتی کیا کریں گے؟ شیطان نے تو چاروں طرف گھیر لیا۔ اللہ نے فرمایا بے وقوف ہے، دو راستے چھوڑ دیا، کون سا؟ اوپر والا، نیچے والا۔ کہا یہاں سے آؤں گا، سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے،
لیکن دو راستے چھوڑ دیا, ایک اوپر والا ایک نہیں. تو فرشتوں نے کہا کیا مطلب نیچے والا؟ کہا نیچے والے کا مطلب ہے میرا بندہ میری بندی نماز میں سجدہ زمین پہ کرتے جائیں گے, اور اوپر والے راستے کا مطلب ہے دونوں ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف دعا مانگیں گے. کہا زمین پہ نماز ہوگی, اوپر دعا ہوگی, اس کے چاروں راستے بلاک کر دوں گا اور میرے بندے بندیوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دوں گا. تو کتنے راستے ہمارے پاس کھلے ہیں؟ دو. ایک نماز, ایک اللہ کے سامنے توبہ. تو آج سے کون کون پکا وعدہ کر, دیکھو عید کا بھی جھوٹ نہیں, ابھی نہیں, جھوٹ نہیں بولنے, بالکل جھوٹ نہیں بولنا, کیونکہ ابھی ظہر کی نماز خطرے والی آئے گی. کتنوں کے تو کپڑے بدلیں گے, ابھی کرتا پیجامہ, ظہر میں شرٹ پینٹ پہ آ جائے گا, اور جب شام کو کہیں جانا ہوگا تو ٹی شرٹ جینس پہ آ جائے گا. اور خود تو اتنے نالائکی پہ اترتے کہ وہ چڈی پہنتے ہیں بڑی بڑی, یہ گھٹنا بھی نظر آتا ہے. میرے پیاروں, نہ لباس بدلیں گے, کیونکہ میں نے کہا نا نقش قدم رمضان ہو یا غیر رمضان ہو, نقش قدم مصطفیٰ ہم سب پر واجب ہے. تو کون کون تیار ہے؟ ساتھ میں بولو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. ہماری نماز بالکل وعدہ کر لو, آج کی یہ عید اور ظہر سے جو ہمارا زندگی کا انقلاب ہوگا, ہم شیطان کو کہیں گے آجا, آگے سے آ, پیچھے سے آ, دائیں سے آ, بائیں سے آ, تو نے قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے آجا, لیکن میں نیچے سے اور اوپر سے ایسا اللہ کے پاس جاؤں گا کہ تو پیچھے ہو جائے گا, ہم اللہ کی مغفرت میں آگے ہو جائیں گے. تو سب پکا وعدہ کرتے ہو نا نماز کا اور توبہ کا انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دیکھو وقت ہمارا آگے بڑھتا ہوا چاہ رہے ہیں, ایک اور واقعہ سنا رہا ہوں کہ جن لوگوں نے زکوٰۃ, صدقہ, خیرات, للہ, فطرہ, فدیہ, کفارہ ادا کیا, الحمدللہ. نہیں ادا کیا تو آج ہمارا مدرسے کا یہاں پر کلیکشن ہوگا. مدرسہ آپ کو معلوم ہے کیم اور کوسمبا کے بیچ میں مدرسہ فیض سلیمانی, جس میں 300 سے 400 بچے مقیم اور غیر مقیم پڑھتے ہیں. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ ہم ایک یونیک کام, ایک ایسا کام کرتے ہیں, لیکن آپ دعا کریں کہ اللہ اس میں کامیابی عطا فرمائے. وہ کام یہ ہے کہ ہم بروڈا میں کچھ بچوں کو جمع کرتے ہیں, اور وہ بچے اندھے یعنی بلائنڈ ہوتے ہیں, ڈیف سن بھی نہیں سکتے, ڈم بول بھی نہیں سکتے, ہاتھ سے کام بھی نہیں کر سکتے, پاؤں سے کام بھی نہیں کر سکتے. کتنے بچے دماغ کے کمزور ہوتے ہیں, ان کے پیچھے دین اور دنیا دونوں ایجوکیشن. ایسا نہیں کہ ہم ان کو الف با تا سا پہ ہی رکھے یا حافظ بنانے پہ رکھے, نہیں, یہ کوشش کی جاتی ہے کہ یہ بلیک بورڈ کیسے بنائے گا, یہ چوک کیسے بنائے گا, یہ موم بتی کیسے بنائے گا, یہ حکیم کی دواؤں کو کیسے ملا کر دے گا. تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ وہ بچے جس کو کبھی ریلوے اسٹیشن سے لے کر آئے, کسی کو بس اسٹاپ سے لے کر آئے, کسی کو کوئی قبرستان کے پاس سے لے کر آئے. ہم چاہتے ہیں یہ بچے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی, بھلے اگر اللہ نے ان کو ایک چیز نہ دی ہے, ایسی چیز اللہ دے دے کہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائے. اور آپ لوگ اگر تعاون کریں گے ان بچوں کا تو اللہ آپ کو بھی جنت نصیب کرے گا. آپ کو بہت تعجب کی بات بتاؤں, ہم ایک نابینا بچے, نابینا جو دیکھ آئے, یہ دھولیا کی طرف سے اس کو لائے تھے بس اسٹاپ سے, لیکن پتا چلا کہ تھوڑا تھوڑا قرآن پڑھتا ہے. اس کے پیچھے محنت کی, الحمدللہ کچھ سالوں میں وہ قرآن پاک کا حافظ ہو گیا. جب وہ حافظ ہوا اور میں امتحان لینے پہنچا تو اس نے مجھے کہا کہ قاری صاحب یہ مت سمجھنا کہ میں اندھا ہوں, تو آپ کہیں سے بھی میرے کو آسان پوچھیں گے کہ چل بیٹا قل واللہ احد پڑھ لے, چل انا اعطیناک الکوثر پڑھ لے. کہا نہیں, آپ پوچھتے جاؤ گے, میں جواب دیتا جاؤں گا. 10 سوالات کیے, جواب دیا, اور بعد میں پتا چلا یہ رات کو سوتا نہیں جب تک 10 پارے قرآن کی تلاوت نہیں ہو جاتی. میرے پیارو, کل قیامت میں اللہ ہم کو نہیں پوچھے گا تو اندھا نہیں تھا نا, پھر قرآن سے کیوں دور رہا, تو بہرا تو نہیں تھا نا, تو گونگا بھی نہیں تھا, تو لولا لنگڑا بھی نہیں تھا. یہ بچے قیامت میں کھڑے ہوں گے اور نبی کے دامن میں چلے جائیں گے. میرے پیاروں, اس کا کلیکشن ابھی ہوگا, تو آپ کی زکات جو باقی ہو, صدقہ, خیرات, للہ, فطرہ, فدیہ, کفارہ, جو بھی باقی ہو دے دے. اور ایک بات بتا دوں میرے پیاروں, بہت کم وقت ہے لیکن بتا دوں, کتابوں میں نے پڑھا, بڑا پیارا واقعہ پڑھا. وہ 2 دوست, بولو کون, 2 دوست, اچھی دوستی ماشاءاللہ, بہت اچھی دوستی. اچانک ایک دوست کا انتقال ہو گیا. بولو اچانک ایک دوست کا انتقال ہو گیا. تو دوسرا دوست بہت رویا دھویا, کیونکہ سالوں برسوں کی دوستی تھی. لیکن جو اللہ کو پیارا ہو گیا. بولو اللہ کو پیارا ہو جائے اسے کوئی واپس لانے والا, ارے بولو نا, ہماری اماں چلی گئی, ہمارے ابا چلے گئے, ہمارے رشتہ دار چلے گئے, کوئی لا سکا واپس؟ اللہ نے فرمایا جو گیا وہ گیا, واپس آنے والا نہیں. اللہ فرماتے موت کی گھڑی آ گئی, 1 سیکنڈ آگے نہیں. بولو 1 سیکنڈ
پیچھے نہیں. اللہ نے فرمایا ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون. اللہ فرماتے موت کا وقت آیا اب آگے پیچھے نہیں. تو دو دوست تھے, ایک دوست کا انتقال ہو گیا. پھر ایک زمانے کے بعد دوست نے دوسرے دوست کو خواب میں دیکھا. خواب میں دیکھا اس کی پوری قبر جہنم میں جل رہی ہے, اس کی پوری قبر میں آگ لگی ہوئی. تو یہ دوست کہتا ہے میرا دوست تو قبر میں اتنی تکلیف میں. کہا بہت تکلیف میں ہوں اور میں نے اللہ سے بہت مانگا, لیکن اللہ کہتے قبر کا عذاب نہیں ہٹاؤں گا. اللہ نے کہا صرف اتنا ہو جاوے کہ تیری بیٹی جو زندہ ہے کوئی نیکی کر لے, اس کے بدلے میں تیری قبر کو جنت کا باغ بنا دوں گا. بس اتنا بول کر خواب مکمل ہوا. یہ دوست سمجھ گیا کہ میرے کو پیغام ملا کہ اس کی بیٹی کے پاس جانے کا اور بیٹی کے پاس کوئی نیکی کروا لینے کا, تاکہ وہ نیکی کی وجہ سے میرا یہ دوست قبر کے عذاب سے بچ جائے گا. وہ دوست ڈھونڈا, زمانہ ہو گیا تھا, ڈھونڈا. بڑی مدت کے بعد پتہ چلا, کچھ گھنٹوں کے بعد پتہ چلا کہ بیٹی زندہ ہے لیکن غلط راستے پر چلی گئی ہے. وہ بازار میں رہتی ہے. یہ بازار کی طرف گیا تو بازار والوں نے کہا وہ پیچھے جو سوئمنگ پول نظر آتا ہے نا, اس میں وہ ننگے لڑکوں کے ساتھ ننگی ہو کر نہا رہی ہے. تو یہ وہاں پر گیا, جا کر اس لڑکی کو پہچانا. کہا تیرے ابا کا, یہ وہ تو نہا رہی تھی آدھے کپڑے پہن کر. کہا تیرے ابا کا یہی نام ہے؟ کہا یہی نام ہے. کہا بہت قبر کے عذاب میں ہے, تو کوئی نیکی کر لے قبر کا عذاب دور ہو جائے گا. تو اس نے ہنستے ہنستے کہا کائے کا میرا ابا اور کائے کی قبر اور کائے کا عذاب, یہ زندگی میری ہے, ننگے پنے والی زندگی ہے اور خوب پیسہ ویسا کماتی ہوں, میرے کو میرے ابا کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا. یہ کہہ کر مذاق میں اس نے پانی لیا. سوئمنگ پول میں تھی نا, تو وہ پانی لیا اور پانی کو لے کر ایسے اڑا دیا. یہ بیچارہ دوست سوچا ہے بیٹی تو کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ دوست بیچارہ آ گیا, لیکن اس رات کو خواب میں دیکھا کہ اس کا دوست کی قبر کو اللہ نے جنت کا باغ بنا دیا ہے. اور وہ دوست کہتا ہے میرا دوست تیرا بہت شکر, تو میری بیٹی کے پاس گیا, میری بیٹی کے پاس نیکی کروا کے آیا, اللہ نے میری قبر کو جنت کا باغ بنا دیا. اس نے کہا نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا, میں گیا تھا تیری بیٹی کے پاس, تیری بیٹی نے نہ تجھے پہچانا نہ قبر کے عذاب کو پہچانا, وہ اپنی مستی میں مست تھی. تو وہ کیا کہتا تو اس نے پانی اڑایا تھا نا. تو کہاں پانی اڑایا تھا؟ مذاق میں اڑایا تھا. کہ اس نے مذاق میں پانی اڑایا, وہاں زمین پہ کچھ کیڑے تھے جو گرمی سے مرنے والے تھے, اس کے پانی اڑانے کی وجہ سے اللہ نے ان کو زندگی دے دی. اور اللہ نے فرمایا کہ اس کے پانی اڑانے کی وجہ سے میری چھوٹی مخلوق پر رحم ہو گیا, میں نے اس کے ابا کے قبر سے عذاب کو دور کر دیا. میں آپ سے پوچھتا ہوں, وہ جو چھوٹی بچی نے پانی اڑایا, اس کا ارادہ نیکی کرنا تھا؟ ارے بولو اس کا ارادہ نہیں, وہ تو مذاق میں اڑا رہی ہے کہ ابا کون, ابا کیسا قبر کا عذاب, کیا ہونے والا. اس کا ارادہ کوئی نیکی کا نہیں تھا, لیکن بغیر نیکی کے ارادے اگر کسی مخلوق پر رحم ہو جاتا ہے, اللہ اس کے ابا سے قبر کے عذاب کو دور کر دیتا ہے. تو یہ جو مدرسے میں پڑھنے والے بچے, ہم کہتے ہیں جہاں چندے والے آتے, علماء آتے, ہم کہتے ہیں مدرسے کے بچے, مدرسے کے بچے, مدرسے کے بچے. اللہ کی قسم یہ مدرسے کے بچے نہیں ہیں, یہ مدینے والے کے مہمان ہیں. بولو سبحان اللہ. تو اگر بغیر ارادے کے کوئی پانی اڑائے اور وہ کیڑے مکوڑے اسے جی جائے تو اس کے ابا کا قبر کا عذاب دور ہو جائے, تو ہم نبی کے مہمان, اور وہ بھی مہمان جو نابینا ہے, جو کان سے بہرے ہیں, بول نہیں سکتے, اگر ان کے لیے ہم نے تعاون کیا, اللہ کی قسم آج عید کا دن ہے, اللہ بغیر حساب کتاب جنت کا فیصلہ کریں گے. تو سب کریں گے نا, باہر کلیکشن ہوتا ہوگا وہ کریں گے, اور مجھے نہیں معلوم مسجد کا ہوتا ہو تو مسجد کا بھی کلیکشن میں للہ رقم ضرور دے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے جان میں, مال میں, عمر میں برکت عطا فرمائے. اور بس ایک بات اور کہہ دو, سنیں گے سب, سنیں گے انشاءاللہ, میں نے بولو نا سنیں گے انشاءاللہ. اور وہ بات یہ ہے, حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی, نام سنا نا, جتنے بیٹھے بولو بچ گئے, جو باہر آیا بولو وہ مر گیا. اللہ نے فرمایا جو اس میں بیٹھ گیا, اللہ کا نام لے لیا, اللہ نے کہا کنارے تک جائیں گے, کیا فرمایا, وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. حضرت نوح علیہ السلام کہنے لگے اللہ کا عذاب ہے, آ جاؤ کشتی میں, آ جاؤ. جو کشتی میں آئے اللہ کا نام لیا, اللہ نے کشتی کو پاری نہیں کرا دیا بلکہ کعبے کا طواف بھی کروا دیا. بولو سبحان اللہ. لیکن کچھ لوگ نہیں آئے. حضرت نوح علیہ السلام کو کہا آنے دو, عذاب آنے دو, ہم پہاڑ پہ چڑھ جائیں گے. حضرت نوح کا بیٹا بھی نہیں آیا. کون نہیں آیا؟ حضرت نوح کا
بیٹا بھی نہیں آیا. حضرت نوح نے کہا بھی اللہ میرا بیٹا نہیں آ رہا, کشتی میں نہیں آ رہا. اللہ نے کہا جو آ گیا وہ پا گیا, جو باہر رہ گیا وہ ہو گیا. کیا فرمایا؟ قال سآوی الى جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا میرا بیٹا ہو, میرا بیٹا ہو, میرا جگر کا ٹکڑا, آ جا نا کشتی میں, آ جا. اور بیٹے نے کہا ابا بیٹھو بیٹھو کشتی میں پہاڑ پر چڑھوں گا. اللہ کی آواز آئی آج میرے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں. نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی غرق ہو گیا, ڈوب گیا. خیر مجھے بتانا یہ کہ جو کشتی میں بیٹھا بولو وہ, اور جو کشتی کے باہر وہ, امام مالک رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں وہی کشتی ہمارے نبی کی کشتی ہے. جو ہمارے نبی کے طریقے پر آ گیا وہ جنت میں چلا گیا. وہاں جو کشتی کے باہر ہو گیا ڈوب گیا. یہاں نبی کے طریقے کے تھوڑا بھی خلاف کیا تو جہنمی ہو گیا. سمجھو ہمیں کشتی میں بیٹھے ہیں اور کشتی میں چلے جا رہے ہیں. اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہماری زندگی میں ہے تو کامیاب, اور اگر نئی طریقہ ہماری زندگی میں ہے تو جہنم. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. میرے پیاروں 5 منٹ باقی ہے, اور آپ کو معلوم ہے عید کی نماز سال میں بولے 2 بار بولو, ایک آدمی وہاں سے یوں کرتا تھا, ایک عید کی نماز پڑھتا, باقی 2 بار آتی. اور عید کی نماز کا طریقہ ذرا الگ سے ہے, علیحدہ ہے, کچھ چینجز ہو جاتی ہے. تو میں بالکل آسان کر کے آپ کو بتاتا ہوں تاکہ سب کی نماز کو اللہ قبول فرمائے. سب سے پہلے نیت کرنے کا, ویسے نیت بہت لمبی کروائی جاتی ہے. آپ لوگوں نیت یہ کروائی جاتی ہے میں عید کی نماز واجب عید الفطر 6 زوائد تکبیروں کے ساتھ کعبے کی طرف منہ امام کے پیچھے. اتنی لمبی نیت نہ کرے, آپ صرف ایک ہی نیت کرے, اللہ عید کی نماز جو میرے امام کی نیت وہ میری نیت. ہو گئی ہو گئی. پھر اس کے بعد میں بولو اللہ اکبر, ہاتھ کو باندھ دینا, سبحانک اللہم و بحمدک, وہ پورا پڑھ لینے کا, جس کو ثنا کہتے ہیں وہ پورا پڑھنے کا. پھر اللہ اکبر بولو, ہاتھ چھوڑ, پھر اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دینے کا, پھر اللہ اکبر ہاتھ باندھنے کا. مطلب ٹوٹل 4 ہوگا. کتنی مرتبہ ہوگا ٹوٹل 4. اور وہ چاروں میں, اور چاروں کے بعد تو پھر جیسے رکعت امام صاحب پڑھائیں گے وہ ہو جائے گی. پہلی رکعت, دوسری رکعت بھی برابر چلتی رہے گی, لیکن دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے پھر امام صاحب اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دینا, پھر اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دینا, پھر اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دینا, پھر چوتھے میں رکوع میں چلے جانا. باقی نماز ایسی رہے گی. لیکن ہر نماز میں, جمعہ میں آپ نے دیکھا ہوگا خطبہ پہلے نماز بعد میں, یہاں پہ نماز پہلے خطبہ بعد میں, اور جو نماز کا درجہ ہے وہی خطبے کا درجہ ہے. اسے جو اہتمام سے ہم نماز میں لیتے ہیں اسی اہتمام سے ہمیں خطبے میں بھی رہنا. اور نماز اور خطبے کے بیچ میں جو دعا ہوگی وہ بھی قبولیت کی گھڑی ہے. اللہ اس پر ہم سب کی مغفرت کریں گے انشاءاللہ. تو یہ نماز عید الفطر کا طریقہ آپ لوگوں کے سامنے آ گیا ماشاءاللہ. اب دھیرے دھیرے صفحے بنانا شروع کریں تاکہ بالکل وقت پر 7 بجے ہم انشاءاللہ نماز کو کھڑی کریں گے. ایک مرتبہ سب ساتھ میں پڑھ لیں, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. ایک بار پھر پڑھیں, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. ایسا واقعہ جو دل کو ہلا دینے والا واقعہ میرے دوستو شاید آپ نے کبھی سنا نہ سنا ہو, لیکن ایک بات یاد رکھنا میرے دوستو, اس واقعے کے بعد ہم بھی دل سے دعا مانگے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے. ہاں میرے دوستو دیکھو, بڑا پیارا واقعہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے, بھائی ساتھ میں کہو گے تو بات بنے گی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں. تھوڑی دیر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آئے. سننا کون سے صحابی, حضرت عمر فاروق. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آئے اور روتے روتے آئے. حضرت عمر روتے روتے آئے, یہ بڑے تعجب کی بات ہوتی ہے, اس لیے کہ ہمارے پیارے نبی نے ابو بکر کو روتا ہوا بہت سی مرتبہ دیکھا, لیکن عمر کو روتا ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو مزاج بڑا جلالی مزاج تھا, لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آئے اور روتے روتے آئے. ہمارے پیارے نبی حیران ہو گئے کہ عمر دن دہاڑے میرے گھر میں آئے اور روتے روتے آئے. کہا عمر کیا معاملہ ہو گیا, بیمار ہو, تمہاری بیوی بیمار ہے, تمہارا بچے بیمار ہے, کیا ہوا عمر؟ اس طریقے سے جیسا کوئی بچہ روتا اس طرح تم روتے روتے میرے پاس کیوں آئے؟ ہمارے پیارے نبی کو بڑا تعجب ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں کیوں روتا ہوں مجھے بھی نہیں معلوم. حضرت عمر نے کیا جواب دیا, لا ادری لما اب کی,
مجھے بھی نہیں معلوم میں کیوں روتا، لیکن آپ کے دروازے پر ایک صحابی رو رہے ہیں، وہ ایسا رو رہے ایسا رو رہے ایسا رو رہے کہ قسم خدا کی ان کا رونا دیکھ کر میں رو رہا ہوں۔ بھائی ان کا رونا دیکھ کر میں رو رہا، ورنہ میں کیوں روتا مجھے نہیں معلوم، نہ مجھے کوئی تکلیف، نہ میری بیوی کو، نہ میرے بچے کو، مجھے کوئی تکلیف نہیں، لیکن اللہ کے رسول وہ تمہارے دروازے پر ایک صحابی رو رہے اور وہ ایسا رو رہے کہ ایسا رونا میں نے کبھی نہیں دیکھا، ان کا رونا دیکھ کر میں آپ کے دروازے پر آ گیا۔ میرے دوستو بتاؤ وہ صحابی کیسا روتے ہوں گے؟ ابھی وہ صحابی کیسا روتے ہوں گے کہ ان کے رونے کی وجہ سے کون رو رہے ہیں؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو گئے، فرمایا عمر بلاؤ ان کو، بلاؤ۔ حضرت عمر گئے، میرے دوستو جیسے دروازہ کھلا اور وہ صحابی آئے، جیسا کوئی دیوانہ ہو، جیسا کوئی دیوانہ ہو، ان کے بال بکھرے ہوئے، ان کا کپڑا پھٹا ہوا، کبھی ادھر گر جائے کبھی ادھر گر جائے، لڑکھڑاتے آئے۔ میرے دوستو وہ صحابی کیسے پیارے آئے اور ہمارے پیارے نبی کے سامنے بیٹھ گئے اور کیا کہا؟ اذنبت ذنبا کثیرا، اذنبت ذنبا کثیرا، اے پیارے نبی بہت بڑا گناہ کر چکا میں، بہت بڑا گناہ کر چکا میں، بہت بڑا گناہ کر چکا میں۔ ہمارے پیارے نبی بھی رو پڑے، حضرت عمر بھی رو پڑے۔ بھائی حضرت عمر تو رو ہی رہے تھے، ہمارے پیارے بھی نبی بھی رونے لگے۔ ہمارے نبی نے بڑے پیار سے ان کے سر پر ہاتھ رکھا، بال بکھرے ہوئے، کہا اے بھائی بتا کون سا گناہ کر کے آیا کہ اتنا رو رہا ہے؟ کون سا گناہ کر کے آیا اتنا رو رہا؟ وہ صحابی تھے اور لکھا ہے کہ مدینے کے رہنے والے انصاری صحابی، اور ہمارے نبی ان کو پہچانتے، حدیث میں ان کا نام نہیں ملتا، بس اتنا ملتا انصاری صحابی۔ بس وہ رونے لگے، ہمارے پیارے نبی بار بار ان کے سر پر ہاتھ رکھتے اور پوچھتے بھائی بتا کون سا گناہ کیا؟ کہا اللہ کے رسول آپ کو بتاؤں گا نہیں، لیکن بہت بڑا گناہ کر کے آیا، آپ اللہ سے معافی مانگو، اللہ مجھے معاف کر دے۔ بہت بڑا گناہ کر کے آیا، آپ اللہ سے معافی مانگو، اور آپ مانگو گے تو اللہ مجھے معاف کر دے گا، باقی میں گناہ بتانے والا نہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بہت دیر ہو گئی وہ گناہ نہیں بتاتا، تو ہمارے نبی نے پوچھا اچھا یہ بتا تیرا گناہ اتنا بڑا ہے کہ اللہ بھی معاف نہیں کر سکتا؟ تیرا گناہ اتنا بڑا ہے کہ تو بتاتا نہیں کہ اللہ بھی معاف نہ کرے؟ کہا کہ پیارے نبی آپ مجھے مت پوچھو، بہت بڑا گناہ، لیکن اللہ مجھے معاف کرے گا، لیکن میں کہوں گا تو اللہ معاف نہیں کرے گا، عمر کہیں گے تو اللہ معاف نہیں کرے گا، آپ کہہ دو اللہ بھی معاف کر دے گا، آپ کہہ دو اللہ بھی معاف کرے گا، اسی لیے آپ کے دروازے پر آیا۔ ہمارے پیارے نبی نے پوچھا نہیں پہلے بتا کون سا گناہ کیا؟ میرے دوستو وہ صحابی بہت دیر تک روئے، اب روتے روتے جو انہوں نے گناہ بتایا عجیب و غریب گناہ، کیا کہا انہوں نے؟ کہا کنت نباشا، کہا میرا کام کفن چوری کرنے کا ہے۔ میں کیا کام کرتا ہوں؟ کفن چوری کریں۔ مجھے جب بھی معلوم ہوتا ہے کہ کسی کا انتقال ہوا، میں رات کو قبرستان جاتا ہوں، قبر کو کھودتا ہوں، اور قبر کھودنے کے بعد میت کے اوپر سے وہ کفن کھینچ لیتا ہوں اور پھر کفن کو مارکیٹ میں بیچ دیتا ہوں، اور اس طرح میں گزارا کرتا ہوں۔ تو میں چور ہوں، دنیا والے اور بھی چور ہوں گے، لیکن وہ لوگ کسی اور کا، وہ زندوں کا کپڑا چوری کرتے ہیں اور میں مردوں کا کپڑا چوری کرتا۔ اللہ کے رسول میں کفن چور ہوں۔ اور پھر کیا کہا کہ آپ کو معلوم ہوگا 3 دن پہلے ایک لڑکی کا انتقال ہوا۔ اب وہ واقعہ بتا رہے 3 دن پہلے ایک لڑکی کا انتقال ہوا اور آپ نے جنازے کی نماز پڑھائی تھی۔ انہوں نے کہا آپ نے جنازے کی نماز پڑھائی تھی اور اس لڑکی کو دفن کیا گیا، میں بھی دفن کرنے کے وقت وہاں موجود تھا، اور میں اس لیے موجود تھا تاکہ میں دیکھ لوں کہ رات کو مجھے کفن چوری کرنے میں آسانی ہو۔ چنانچہ تم سب لوگ دفن کر کے چلے گئے، میں تو رات کو وہاں پر پہنچا اور اپنی عادت کے مطابق میں نے قبر کو کھولا، عادت کے مطابق سے میں نے قبر کو کھولا اور میں نے کفن کو کھینچا، میں نے کفن کو باہر تو نکالا، لیکن جب کفن باہر نکالا شیطان نے مجھے بھڑکا دیا، شیطان نے مجھے بھڑکا دیا، جو کل قیامت میں تیرا دامن پکڑنے والی ہوں، تو بھاگتا کہاں ہے؟ کل قیامت میں اللہ کے سامنے میں تیرا حساب لوں گی کہ دنیا میں زندہ تھی اس وقت کسی نے میری عزت پر حملہ نہیں کیا، آج میں مر چکی تو تو نے میری عزت پر حملہ کیا۔ بس وہ لڑکی نے اس طریقے سے کہا، میں نے جلدی سے قبر کو بند کیا، اور وہ صحابی کہتے دوڑتا دوڑتا میں 2 دن جنگل میں گھومتا رہا، لیکن مجھے چین نہیں آیا، میں آپ کے دروازے پر آیا ہوں اور آپ سے مانگتا ہوں، آپ اللہ سے کہو اللہ مجھے معاف کر دے۔ میرے دوستو یہ کہنا تھا، لکھا ہے ہمارے پیارے نبی کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ بھائی ہمارے پیارے نبی کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ کیا فرمایا مجھے لگتا ہے کہ اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا۔ بھائی کیا فرمایا؟ مجھے لگتا ہے اللہ تجھے معاف۔ اور میرے دوستو وہ حضرت عمر بیٹھے تھے، حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول ان کو تو تلوار سے ان کی گردن اڑا دینا چاہیے۔ بھائی تلوار لائی جائے اور ان کی گردن اڑا دی جائے، اتنا بڑا سنگین گناہ، اتنا بڑا گناہ کر کے یہ میرے پاس آیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا تو چلا جا، تیرا معاملہ اللہ کے حوالے، وہ چاہے تو تجھے معاف کرے اور وہ چاہے تو تجھے معاف نہ کرے، جا تو اللہ کے حوالے۔ میرے دوستو لکھا وہ صحابی وہاں سے چلے گئے، وہ انصاری صحابی وہاں سے، ہاں میرے دوستو دل کو ہلا دینے والی بات ہے، وہ انصاری صحابی گئے، اور میرے دوستو کہاں گئے؟ لکھا ہے کہ مدینہ کے جنگل میں پہنچ گئے، اور معلوم نہیں وہاں مدینہ کے جنگل میں رہے اور وہاں اللہ سے مانگتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے، جو بھی معاملہ ہوا ہوگا۔ برابر 3 دن گزر گئے۔ کتنے دن؟
اب سمجھنا 3 دن گزر گئے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، حضرت عمر بھی بیٹھے، حضرت ابو بکر بھی بیٹھے، بہت سے صحابہ بیٹھے، اور حضرت جبرائیل آئے. بھائی کہو سبحان اللہ. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور حضرت جبرائیل نے آ کر ایسے ایسے سوال کیے. سب سے پہلا سوال کیا، اے میرے پیارے نبی بتاؤ آپ نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا یا اللہ نے پیدا کیا؟ بھائی کیا جواب ہوگا؟ ہمارے پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ نے. دوسرا سوال کیا، آپ نے 7 زمینوں کو پیدا کیا کہ اللہ نے پیدا کیا؟ ہمارے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے کیا. پھر سوال کیا، انسانوں کو کس نے پیدا کیا؟ جناتوں کو کس نے پیدا کیا؟ درندوں کو کس نے پیدا کیا؟ چرندوں کو کس نے پیدا کیا؟ حضرت جبرائیل نے اتنے سوال کیے کہ ہمارے پیارے نبی حیران ہو گئے. کہا جبرائیل صاف بات بتا دو، میرا تو یقین ہے سب کچھ کرنے والا اللہ، لیکن یہ سوال تم مجھے کیوں پوچھتے ہو؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا میں یہ سوال اس لیے پوچھتا ہوں کہ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب ساری چیزوں پر قدرت مجھے ہے تو وہ جو بندہ 3 دن پہلے آپ کے سامنے آیا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو آسمان پر معاف کر دیا ہے، میں نے اس کو آسمان پر معاف کر دیا. اب تم بھی اس کو بلاؤ اور بلا کر کہہ دو کہ اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہے. تم بھی اس کو بلاؤ اور بلا کر کہو کہ اللہ نے تجھے معاف کر دیا. میرے دوستو، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کہا، حضرت ابو بکر کو کہا، صحابہ کو کہا کہ ڈھونڈو وہ انصاری صحابی کو، ڈھونڈو جہاں بھی ملے اسے فوراً میرے پاس لے کر آؤ. میرے دوستو اب لوگ ڈھونڈ رہے. میرے دوستو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں سب سے پہلا تھا جو میں نے ڈھونڈا. اور میں نے کہا ڈھونڈا؟ مدینے میں پہاڑ کے کنارے میں نے دیکھا وہ سجدے میں رو رہے ہیں. بھائی وہ سجدے میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں قریب گیا اور قریب جا کر میں نے اس کے بدن پر ہاتھ رکھا اور میں نے کہا کہ بھائی اٹھ جا، نبی تجھے بلا رہے ہیں اور اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہے. بھائی نبی تجھے بلا رہے ہیں اور اللہ نے تجھے معاف کر دیا. میرے دوستو وہ صاحب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اس کا رونا ایسا رونا تھا کہ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا تو سچ کہتا اللہ نے مجھے معاف کر دیا؟ تو سچ کہتا اللہ نے مجھے معاف کر دیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ چل تو میرے ساتھ چل، میں آگے بڑھتا، تو میرے پیچھے چل. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے اور وہ صحابی بھی آ رہے، یہاں تک کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہنچے. میرے دوستو ایسا منظر تھا جیسے نبی کے سامنے آئے سیدھے وہ زمین پر گرے اور ہمارے پیارے نبی نے فرمایا اے میرے بھائی اللہ نے تجھے ہمیشہ کے لیے معاف کر دیا ہے، اللہ نے تجھے ہمیشہ کے لیے معاف کر دیا. لیکن وہ صحابی نے کیا پوچھا؟ وہ صحابی نے پوچھا کیسے معاف کیا؟ اللہ نے کیا کہا؟ وہ جملے تو مجھے بتاؤ کہ اللہ نے کیا کہا اور کیا اللہ نے مجھے معاف کر دیا؟ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ دیکھا عصر کی نماز کا وقت ہو رہا، عصر کی نماز کا وقت ہو رہا، میں عصر کی نماز پڑھاتا، تو عصر کی نماز پڑھ لے، عصر کی نماز کے بعد ہم دونوں مل کر باتیں کریں گے. یہ کہہ کر ہمارے پیارے نبی آگے بڑھے. عصر کی نماز شروع ہوئی. وہ عصر کی نماز میں میرے دوستوں لکھا کہ آخری رکعت کا سجدہ تھا اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. بھائی وہ صحابی اللہ کو پیارے ہو گئے، سجدے میں انتقال ہو گیا، سجدے میں اللہ کے حوالے ہو گئے. میرے دوستوں وہ نماز بھی کیسی نماز انہوں نے پڑھی ہوگی، سجدے میں اللہ کے حوالے ہو گئے. جب نماز مکمل ہوئی تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے، صحابہ کرام نے بتایا کہ ان کا انتقال ہو گیا. میرے دوستوں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب گئے، ہمارے پیارے نبی قریب گئے. اب میرے دوستوں سننا، جو بھی معاملہ ہوتا، کفن کا معاملہ، جنازے کا معاملہ، جنازے کی نماز کا معاملہ، سارا معاملہ ہوا یہاں تک کہ اب ان کو قبر میں رکھنے کا وقت آیا. بھائی ان کو قبر میں رکھنے کا وقت آیا. جب وہ صحابی کو قبر میں رکھنے کا وقت آیا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے اور ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے اور ہمارے نبی بار بار کہہ رہے تھے کیا اللہ کی رحمت ہے، کیا اللہ کی مغفرت ہے، کہ اللہ نے معاف بھی کر دیا، اپنے پاس بلا بھی لیا. ہمارے نبی قبر میں گئے، ابھی تو قبر مبارک میں ان کو رکھا کہ تھوڑی دیر میں ہمارے نبی جلدی سے قبر کے باہر آئے اور ہمارے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ تھی. کہو سبحان اللہ. ہمارے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ تھی. سارے صحابہ رو رہے تھے. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ہم رو رہے اور آپ بھی اندر گئے تو آپ رو رہے تھے اور ابھی آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مسکراؤں نہیں تو کیا کروں، میں ہنسوں نہیں تو کیا کروں، اس لیے کہ میں نے ابھی قبر میں رکھا، ابھی تو میں نے قبر میں رکھا کہ فوراً میں نے دیکھا کہ فرشتے جمع ہو گئے اور اس لڑکی کو لایا گیا. بھائی وہ لڑکی جس کی عزت پر انہوں نے حملہ کیا تھا اس لڑکی کو لایا گیا. میں قبر میں پہنچا، سارے فرشتے جمع ہو گئے تو میں نے پوچھا کہ فرشتے تم جمع کیوں ہوئے اور اس لڑکی کو کیوں لایا گیا؟ تو فرشتوں نے کہا کہ پیارے نبی آپ چلے جائیں، ابھی اللہ نکاح پڑھانے والا ہے کہ اس مرد کا اس عورت کے ساتھ اللہ آسمان پر نکاح کرنا چاہتا ہے. اللہ آسمان پر اس مرد کا اس عورت کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا. آپ چلے جائیں تاکہ فرشتے جمع ہو جائے اور اللہ نکاح پڑھا دے.
میرے دوستو ہمارے نبی مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا کہ اتنا بڑا گنہگار اگر اللہ کے سامنے روتا اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا. تو میرے دوستو میں کہتا ہوں آج تو بڑی رات ہے, آج تو بڑی پیاری رات ہے. اگر آج کوئی گنہگار رو لے, بھائی گناہ تو ہم سے ہوئے کہ نہیں ہوئے, بے گناہ تو ہم سے بہت ہوئے, آج ہم بھی رو لے اللہ کے سامنے, ایک آنسو کا قطرہ بہا لے, قسم خدا کی اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. اس لیے میرے دوستو آج کی رات بڑی پیاری رات, بڑی مغفرت کی رات, بڑی رحمت کی رات. بھائی سب کہو انشاءاللہ, بھائی دعا کریں گے نا اللہ سے, بھائی سب مغفرت مانگیں گے نا اللہ سے, اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. ایک عجیب بات بتاؤں, آپ کا دل خوش ہو جائے گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ دعوت ملی. کیا ملی؟ آپ لوگ احمد آباد میں دعوت کرتے ہو کہ میں تو جب بھی آیا مولانا حبیب نہیں کھلایا. مولانا تیرے گھر میں چولہا جلتا ہے؟ آپ کو نہیں معلوم تھا قاری احمد علی آنے والے؟ آپ نے مولانا حبیب کو کہا کہ میں گھر پہ دعوت رکھوں, آئندہ سے بیوی کو پوچھ کر کام کر لینا. سنو, ہمارے آقا, یہ بہت پتے کی بات ہے, میں ہنساتا ہوں اس لیے کہ ابھی توا گرم کر رہا ہوں, بہت پتے کی بات ہے. میری بیٹیاں تم لوگ بھی سننا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت ملی. بولو دعوت ملی. دعوت میں یہ بہت لمبا واقعہ ہے, میں اس کو بہت شارٹ کر رہا ہوں. دعوت دینے والی ایک عورت تھی جس نے کھانے میں زہر ملایا. بولو کھانے میں, اور وہ بھی زہر مسموم, یعنی بہت ہی ہیوی ڈینجر زہر اس نے ملایا. اور اس نے کیا سوچا, اگر نبی ہے تو نہیں کھائیں گے, اللہ ان کو بتا دے گا, اور اگر نبی نہیں ہے تو کھا لیں گے. اس نے کھانے میں زہر ملایا. اچھا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے کھانے کے لیے, صحابہ کرام بھی بیٹھ گئے, اور وہ زمانے کا دستور, بلکہ آج کے زمانے کا بھی دستور ہے, جب تک بڑا شروع نہ کرے چھوٹے لوگ کھانا شروع نہیں کرتے. بھائی جب پیر شیخ کھانا کھائیں گے تو سارے لوگ کھانا کھائیں گے. یہاں الٹا معاملہ احمد آباد میں نے دیکھا, مولانا آوے کہ نہیں آوے, امیر صاحب, آج میر صاحب بھی میرے ساتھ میں کھانا کھائے ماشاءاللہ. یہ کون ہے صاحب میں؟ یہ اس وقت تھے نا, کیا نام ہے؟ اقبال شیخ. آپ کو چہرے سے میں پہچان گیا ماشاءاللہ, اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے. اچھا آپ لوگ سننا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت ملی, سارے صحابہ بیٹھے ہیں, سننا صحابہ بیٹھے, اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کی دعوت ہے, گوشت رکھا ہوا ہے, زہر ملا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو کہا چلو میں کھانا شروع کرتا ہوں, آپ لوگ بھی شروع کریں. سننا برابر, ہمارے نبی نے روٹی لی, بولو ساتھ میں, روٹی لی, اس پہ گوشت کا ٹکڑا رکھا, اور اس کے بعد ہمارے نبی دیکھو, ہاں ہمارے نبی یوں لے گئے, کہاں لے گئے؟ یہاں یہاں یہاں, اپنے ہونٹ مبارک تک لے گئے, یہاں چھوا, ہونٹ مبارک تک لے گئے. پھر حضرت جبرائیل نے فرمایا لا تاکل فإنہ مسموم, میرے نبی کھانا نہیں, اس میں زہر ہے. ہمارے نبی نے فوراً وہ لقمہ بولو او رکھ دیا. پھر سننا, ہمارے نبی نے پہلے کیا لی؟ روٹی, اس کے اوپر کیا رکھا؟ گوشت کا ٹکڑا, اور پھر اس کے بعد اس کو اٹھایا اٹھایا اٹھایا. ایک روایت میں آتا ہے یہاں ہونٹ مبارک پر آیا, روٹی میں سے آواز آئی, گوشت میں سے آواز آئی, نبی نہیں, میرے نبی نہیں, فإنہ مسموم, اس کے اندر زہر ہے, زہر ہے. ہمارے نبی نے واپس رکھ دیا, اور سارے صحابہ کو کہا کھانا رکھو, رکھ دو کھانا, اس میں زہر ملا ہوا ہے. خیر بہت لمبا واقعہ ہے, مجھے صرف اتنا بتانا ہے کہ وہ روٹی اور وہ گوشت نے کیا کہا, میرے نبی کھانا, بولو کھانا, اس میں کیا ملا ہوا ہے؟ ایک سوال احمد آباد والوں, روٹی تو کب سے دسترخوان پر ہے, گوشت بھی دسترخوان پر ہے. ہمارے نبی آئے, روٹی کہاں تھی؟ دسترخوان پر. گوشت کہاں تھا؟ اسی وقت روٹی بول لیتی میرے نبی نہیں نہیں کھانا, گوشت کہہ دیتا نہیں 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 کھانا, ہمارے اندر زہر ملا ہے. اچھا ہمارے نبی نے جب روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں لیا, گوشت کا ٹکڑا رکھا, تب روٹی کیوں نہیں بولی؟ تب گوشت کا ٹکڑا کیوں نہیں بولا؟ خیر ہمارے نبی نے لقمہ ادھر تک لیا, ابھی قریب تھا, اب روٹی کیوں نہیں بولی؟ گوشت کیوں نہیں بولا؟ ہمارے نبی نے اپنے ہونٹ مبارک سے لگایا, ہونٹ مبارک سے لگایا, حدیث میں لکھا شفت مبارک سے لگایا, تب روٹی بولی اور گوشت بولا کہ ہمارے اندر زہر ہے. سوال ہوتا ہے احمد آباد والوں, وہ روٹی کا ٹکڑا اور گوشت کا ٹکڑا زمین پر کیوں نہیں بولا؟ نبی کے ہاتھ مبارک میں کیوں نہیں بولا؟ وہ روٹی کا ٹکڑا اور وہ گوشت کا ٹکڑا جب اوپر ہاتھ آیا تو کیوں نہیں بولے؟ کب بولے؟ جب نبی کے, کیوں؟ کیونکہ وہ بے جان روٹی اور بے جان گوشت بھی چاہتا تھا. ایک مرتبہ نبی کے ہونٹ مبارک کا چومنا ہم کو بھی نصیب ہو جائے. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, بولو بولو نبی کا دامن, سبحان اللہ. وہ بے جان روٹی
وہ بے جان گوشت کا ٹکڑا وہ چاہتا تھا ایک بار میرے نبی کا چومنا ہم کو بھی نصیب ہو جائے. احمدآباد والوں، بے جان روٹی کو شوق ہے، نبی کے ہونٹ مبارک سے مس ہو جاؤ. گوشت کو شوق ہے، نبی کے ہونٹ مبارک سے لگ جاؤ. ہم بے حیا بے شرم جن کو نبی کے چہرے سے بھی نفرت ہے، نبی کے کپڑوں سے بھی نفرت. آج سے تعلیم کی طرف دھیان دیں گے انشاءاللہ. بلکہ میں تو سب کو ایک بات کہوں گا، آپ برا نہ مانے، آپ لوگ اتنا شوق سے بیان سن رہے ہیں اور شیخ عبد القادر جیلانی سے محبت ہے نا؟ ارے بولو نا ہاں. ایک پیاری بات سناؤ، دل حیران ہو جائے گا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، ان کے ہاتھ پر ایک شخص بیعت ہوئے. بیعت سمجھتے ہو نا؟ ان کا نام تھا شیخ عبد الحق. بولو کیا نام؟ چلو شیخ عبد الحق عصر کی نماز کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاتھ پر بولو کیا ہوئے؟ بیعت ہوئے. دوسرے دن فجر کی نماز کے بعد آئے، آ کر رو رہے. حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا رو کیوں رہے ہو؟ کیوں رو کیوں رہے ہو؟ تو کیا جواب دیا معلوم؟ کہا اللہ کے بندے، آپ واقعتاً اللہ کے ولی ہے. کل عصر کے بعد میں آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوا، رات کو سویا 10 منٹ بھی نہیں گزری، میں نے خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. 10 منٹ ہوئی مجھے سو کر، میں نے خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوا، رات کو خواب میں نبی کا دیدار ہوا. اب میرے جیسا کوئی پیر ہوتا نا، کہتا واہ 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 واہ، دیکھ میرے ہاتھ پہ بیعت ہوا، رات کو اللہ کے رسول کا دیدار ہو گیا. میرے جیسا ہوتا تو کہتا لے کے کچھ لے کے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے چہرے کا رنگ بدلا. کیا فرمایا معلوم؟ اچھا سوتے سوتے نبی کو دیکھا، سوتے سوتے آنکھیں بند تھی، نبی کو دیکھا. ارے محبت پیدا کر، دیکھ سامنے دیکھ، اللہ کے رسول جا رہے ہیں. وہ شیخ عبدالحق کہتے میں نے نظر اٹھائی، میرے نبی وہاں سے گزر کر چلے گئے. بولو سبحان اللہ. کہا سوتے سوتے دیکھا تو کیا کمال دیکھا، کھلے کھلے آنکھوں سے نبی کا دیدار کر لے. یہ کن کو ملے گا؟ جو راتوں کو تہجد پڑھتے ہوں گے، موبائل پہ بلیک میل نہیں کرتے ہوں گے، سنیپ چیٹنگ نہیں کرتے ہوں گے، یوٹیوب اپنا ناپاک نہیں کرتے ہوں گے، اپنا سٹیٹس گندا نہیں بناتے ہوں گے. اس لیے میں تمام سے کہوں گا، خاص کر کے میرے بچے بچیوں، اللہ نے آپ کو بہت صلاحیت دی ہے. میں نے یہاں پیچھے بیٹھ کر جو آپ کا پروگرام سنا، میرا دل واقعتاً بہت خوش ہوا. بہت سارے جلسوں میں جانا ہوتا ہے لیکن ہر جگہ کچھ فارمالٹی کرنا پڑتا ہے. ہاں ٹھیک ہے، اچھا ہے، لیکن یہاں فارمالٹی نہیں، میں ریالٹی میں آ کر کہتا ہوں کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا تھا، بہت عمدہ تھا. اب آپ لوگ اسی کو کیری آن، یعنی چلتے رہو. انشاءاللہ اللہ آپ سب کو چمکتا ہوا ستارہ بنائے گا انشاءاللہ. لیکن اپنے ماں باپ سے زبردستی موبائل گیم ویم کھیلنا ہے تو تھوڑی دیر ہو گیا بس ختم، پوری رات. اور میرے جوانوں آپ سے بھی کہوں گا، یہ بیڑی، سگریٹ، تمباکو، گٹکا، ایم ڈی، یہ سب کینسر کی چیزیں ہیں. اس کو چھوڑنا ہے، آپ لوگوں کو چھوڑنا ہے. نہیں بولو ہاں بولو، چھوڑنا ہے. یہ پیران پیر کا مہینہ میں وہ بھی علاج بتاؤں گا کیسے چھوڑنا ہے. سب کو دوا دوں گا آج، ایسی دوا دوں گا، نہ بیڑی، نہ سگریٹ، نہ تمباکو، نہ گٹکا، نہ ایم ڈی، نہ دارو، نہ جوا، نہ زینا. لیکن کون کون میرے پاس سے علاج لے کے جائے گا؟ پہلے ہاتھ اوپر کرے. بولو لے کے جائیں گے انشاءاللہ، لے کے جائیں گے. پیران پیر کا مہینہ ہے، جھوٹ نہیں بولنا، لے کے جائیں گے. اچھا فری میں لے کے جائیں گے کہ کچھ چارج دے کے جائیں گے؟ بچیاں بہت اچھی فری میں. خیر اب میں پوائنٹ پر آ رہا ہوں، آ جاؤں. کتنی دیر ہو گئی میرے کو بولتے؟ 1 گھنٹہ ہو گیا؟ نہیں ہوا؟ میرے کو بھی میری بیوی بہت غصے ہوتی ہے، لمبا بیان کرتا ہوں تو بہت غصے ہوتی ہے. آپ کی بیوی غصے نہیں ہوتی ہے؟ آپ لوگوں کو پوچھ رہا ہوں. شادی ہوئی ہے تو نہ بولو. تو بھی کیوں یوں کرتے ہو بھائی؟ بغیر شادی کے بیوی نہ بولتی؟ کوئی گرل فرینڈ نہ بولتی تم کو؟ مولانا حبیب صاحب، بیوی کا معاملہ بہت گڑبڑ ہوتا، معلوم ہے؟ اتنا گڑبڑ ہوتا. آپ کو میں تعجب کی بات بتاؤں، وہ ایک ابا تھا بیچارہ، بیٹی جوان ہو گئی، بیٹی کا نام تھا مدینہ. بولو بیٹی کا نام کیا رکھا؟ مدینہ. بہت اچھا نام ہے مدینہ. ارے بولو نا، بہت اچھا نام ہے مدینہ. چلو ابا نے بیٹی کی شادی کرا دی. بھائی شادی ہو گئی، 4-5 مہینے ہو گئے،
پھر وہ ابا ہے نا بیٹی کے ابا، وہ اپنے داماد کو، اپنے جوائی کو، کیا بولتے ہیں جوائی بولتے ہیں نا، داماد کو ملنے گئے، جا کر کہا بھائی 4 مہینے ہو گئے میری بیٹی تمہارے گھر پر ہے، ہماری بٹیا تمہارے گھر پر ہے، اور 4 مہینے ہو گئے ہم نے بہت اچھی بٹیا تم کو دی ہے، نام مدینہ ہے، خوبصورت بھی ہے خوبصیرت بھی ہے۔ وہ جو داماد تھا نا، داماد، ہاں تو سن، تو شادی نہیں کی اس لیے سن، وہ جو داماد تھا نا وہ ایسا بیٹھا ہے، ایسا، ارے وہ باپ کہہ رہا ہے میری بیٹی بہت اچھی ہے، نام مدینہ ہے، وہ یوں بیٹھا ہے، ارے میری بیٹی بہت اچھی ہے، دھیرے سے سر اٹھایا، احمد آباد کا ہوگا، دھیرے سے سر اٹھا کر کہا آپ نے بیٹی دی میرے کو بیوی بنا کے، وہ میری بیوی بن گئی، آپ نے نام مدینہ رکھا، لیکن 4 مہینے میں معلوم ہوا وہ مدینہ نہیں، وہ تو کربلا ہے۔ دیکھو سب لوگ ہنسے نا، میرے کو بہت اچھا لگا، تو بھی ہنسا نا، توا گرم ہو گیا۔ اب دیکھو ایمان والی بات کرنا، بالکل یہاں سے کھسکنے کی بات نہیں کرنا، ایک ساتھ میں آواز دو گے، آپ لوگ ساتھ میں آواز دو گے، بولو مصطفیٰ کا دامن، آواز نہیں آ رہی ہے، بولو مصطفیٰ کا دامن، ابھی بھی آواز نہیں آ رہی ہے، بولو مصطفیٰ کا دامن، پورا مجمع بولے گا، ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو کوئی نبی نہیں، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں، پورا مجمع ساتھ دے گا، ہمارے نبی وہ نبی، بولتے جاؤ، ہمارے نبی وہ نبی، 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 اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی، انگلی مبارک سے اشارہ کرے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے، سبحان اللہ بولے، سبحان اللہ، پورا مجمع بولے، رات کا سناٹا، بولو رات کا سناٹا، ہمارے نبی انگلی مبارک سے اشارہ کرے، پھر دوسری مرتبہ اشارہ کرے، پھر تیسری مرتبہ اشارہ کرے، صحابہ فرمائے رات کا سناٹا ہے، ہمارے نبی اشارہ کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے، ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے، اس پر سبحان اللہ بولنا، ہمارے نبی مکہ کی گلیوں میں جائے، مکہ کے بیابان میں جائے، مکہ کے جنگلوں میں جائے، مکہ کے درختوں کے پاس سے جائے، ہمارے نبی مکہ کے پتھروں کے پاس سے جائے، ہر درخت ہر پتھر آپ کو سلام کرنے پر مجبور ہو جائے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، سبحان اللہ، بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی۔ احمد آباد میں پہلی مرتبہ مولانا حبیب، ایک بہت پیاری بات نظر کرتا ہوں، ہم لوگ کہاں رہتے؟ تو میرے کو بھی معلوم، زمین پر کہاں رہتے؟ حضرت آدم کہاں رہے؟ حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت ابراہیم، حضرت داؤد، 1,24,000 یا 2,24,000 سارے نبی کہاں رہے؟ ہم کہاں رہتے؟ ہمارے مصطفیٰ کہاں رہتے تھے؟ نا 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 نا، ہمارے نبی زمین پر نہیں رہے، شروع میں رہے، پھر اللہ نے زمین پر نہیں رہنے دیا۔ اب آپ کو بتاؤں، جو لوگ مدینہ منورہ گئے، آمین بولو، اللہ سب کو لے جائے، ارے آمین بولو، اللہ سب کو لے جائے۔ آپ جب مدینہ منورہ جاؤ گے انشاءاللہ، اور جب مسجد نبوی میں جاؤ گے، بولو انشاءاللہ، آج بھی آپ کو نبی کا ممبر نظر آئے گا، وہ ممبر کی شکل بدل گئی ہے، بولو شکل۔ اس زمانے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لکڑی والا ممبر تھا، اب جو ممبر بنا ہے وہ پورے قیمتی ماربل والا ممبر بنا ہے، ممبر کی جگہ وہی ہے، بولو ممبر کی جگہ وہی ہے۔ اچھا یہ ممبر، اس طرف آپ دیکھو گے نا تو ہمارے نبی کا حجرہ مبارک، یعنی ہمارے نبی کا پورا کمرہ، بولو پورا کمرہ، اب وہ پورا کمرہ، اور یہاں کیا ہے؟ بھول گئے، یہاں کیا ہے؟ ممبر، وہاں کیا ہے؟ ہمارے نبی کا کمرہ مبارک۔ اور کئی حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما بین بیتی و ممبری، ما بین بیتی و ممبری
منبری روضۃ من ریاض الجنہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا منبر اور یہ میرا پورا گھر. ہمارے نبی نے فرمایا میرے گھر کے وہ کنارے سے لے کر منبر کے وہ کنارے تک جتنا زمین کا ایریا ہے دنیا سمجھتی ہے یہ زمین ہے، یہ زمین نہیں، یہ جنت کا ٹکڑا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی لیے ہم لوگ جب عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو موبائل میں ایب لیتے ایب کہ میرے کو ریاض الجنہ میں جا کے بیٹھنا ہے، وہاں جا کے میرے کو 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، کیونکہ ہمارے نبی کے منبر کا کنارہ، ہمارے نبی کے حجرہ مبارک کا کنارہ، یہاں سے لے کر وہاں تک جتنا ایریا ہے وہ زمین نہیں ہے، وہ جنت کا ٹکڑا ہے. ہمارے نبی نے فرمایا جب قیامت آئے گی سب ادھر ادھر ہو جائے گا، یہ پورا کا پورا ٹکڑا ہمارے نبی کا گھر، یہ منبر سب کا سب جنت میں پہنچ جائے گا. تو اللہ کی قسم میرے احمد آباد والوں، سارے نبی زمین پر رہے، آدم ہو، یعقوب ہو، یوسف ہو، 1,24,000 نبی کم زیادہ زمین پر رہے، ہم زمین پر رہے. مصطفیٰ زمین پر نہیں جنت میں رہے. بولو سبحان اللہ. اور مصطفیٰ کی برکت سے آج ابو بکر بھی جنت میں. بولو سبحان اللہ. حضرت عمر بھی جنت میں. بولو سبحان اللہ. اور ہمارے نبی کے وصال کے بعد حضرت عائشہ وہ کمرے میں رہی تو حضرت عائشہ بھی کہاں رہی؟ ایک بہت عجیب بات بتاؤں، حضرت مولانا حسین احمد مدنی کیا محبت کرنے والے لوگ تھے. رکو، کیا محبت کرنے والے لوگ تھے. حضرت مولانا حسین احمد مدنی کہتے جب فرشتہ روح نکالنے آتے، بولو فرشتہ، ہماری روح کون نکالتے؟ فرشتہ. کوئی عذاب والے فرشتے ہوتے، کوئی رحمت والے فرشتے ہوتے. فرشتے بھی کتنی طرح کے؟ اللہ نے فرمایا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا. اللہ فرماتے فرشتے ہر طرح کے ہوتے گئے، لیکن ہمارے نبی کے لیے اسپیشل فرشتے کو رکھا گیا جو رحمت کا پیکر تھے. آ کر پوچھا میرے نبی آپ کی روح نکالو، آپ کی روح مبارک نکالو. پوری پرمیشن لی. ہمارے نبی نے فرمایا، آخری وقت میں فرمایا میری روح لے کر کہاں جاؤ گے؟ میری روح لے کر؟ تو فرشتے نے کہا، او ملک الموت فرشتے نے، جنت میں لے کر جاؤں گا. ہمارے نبی نے فرمایا کیوں جنت میں لے کر جاؤ گے؟ ابھی بھی تو میں جنت ہی میں ہوں. بولو سبحان اللہ. میرے لیے تو زمین بھی جنت ہے اور آسمان بھی. ایسے پیارے نبی سے کون کون محبت کرتا؟ ہاتھ اوپر کرے ذرا اور ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن. بلند آواز سے بولو مصطفیٰ کا دامن. نبی کے بالوں سے بھی نفرت ہے. یہ کون سے ٹائپ کے بال؟ ادھر بال نہیں، ادھر بال نہیں، پیچھے بال نہیں. اور جب بائک پر بیٹھتا ہے نا ادھر بال نہیں، ایسا لگتا ہے یہ بچہ یتیم پیدا ہوا ہے. ادھر سے دیکھو بال نہیں، ایسا لگتا کوئی غریب احمد آباد کا جا رہا ہے. اور پیچھے سے ٹکلا ایسا لگتا زکات کا ڈبہ بنا ہوا ہے. اور پھر کیا کرے گا معلوم؟ یہ ہمارے احمد آباد والے جوانیوں بائک پر بیٹھے گا، مولانا بائک پر بیٹھے گا. اور معلوم ہے کمپنی والے بائک بھی کیسا بناتے، پیچھے والا کہاں بیٹھتا ہے وہ تو سمجھ میں ہی نہیں آتا. اچھا یہ بائک پر بیٹھے گا اور جان بوجھ کر جہاں سارا مجمع ہوگا، مرد عورتیں بیٹے بیٹیاں بچے بچیاں، وہاں جا کر جان بوجھ کر زور سے کر کے بریک مارے گا. اور سر پر ٹوپی تو ہوگی نہیں، ادھر بال نہیں، ادھر بال نہیں، ادھر، اور یوں کرے گا. ارے کوئی لڑکی بھی دیکھتی ہوگی تو بولتی ہوگی کارٹون تیرے سے کون شادی کرے گا؟ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو ایک اور بات سنا دوں. ایک سفر سنا رہا ہوں. اللہ کی قسم اس سے بڑھ کے کوئی سفر نہیں. میرے کو بھی سفر کرنا ہے. ٹرین پہ پہنچ جاؤں گا نا، مونا تیری بیوی کی جیسا میری بیوی نہیں ہے. تو پٹھان ہے، تیری بیوی نرم ہے. میں نرم ہوں، میری بیوی پٹھان ہے. بہت غصے ہوتی ہے، اسی لیے تو یہ شادی نہیں کرتا ہے. کر لینا بھائی، تیرا نکاح پڑھانے آؤں گا میں. کیا نام تیرا بیٹا؟ محمد ثاقب. نام تو ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. اللہ قبول کر لے میرا بیٹا. ایک روٹی اور ایک گوشت نے ہمارے نبی کے ہونٹ کو چومنا پسند کیا. ہم لوگ بھی آج سے نبی کا چہرہ پسند کریں گے. بولو انشاءاللہ. نبی کے بال مبارک پسند کریں گے انشاءاللہ. ہمارے نبی کے بال مبارک کیسے تھے؟ وفرا لما جمع. پوری زندگی ہمارے نبی نے بال مبارک رکھے.
بولو بال مبارک. قسم اللہ کی ہمارے نبی کے بال مبارک کا کیا کمال ہوگا. حضرت ام سلمہ فرماتی میرے پاس نبی کے بال مبارک تھے, میں اس کو ہمیشہ برتن میں رکھتی تھی, اس برتن میں پانی ہوتا تھا. ام سلمہ کہتی میرے اللہ کی قسم مدینے میں کوئی بھی بیمار ہوتا میرا دروازہ کھٹکھٹاتا. اماں, کیونکہ ام سلمہ ہماری ماں ہے, کوئی بھی دروازہ کھٹکھٹا کر کہتا اماں وہ ذرا پانی پلا دو نا. ام سلمہ کہتی وہ برتن میں سے تھوڑا پانی میں نکالتی, اللہ کی قسم وہ پانی حلق میں جاتا, اس سے پہلے اللہ بیمار کو شفا نصیب کر دیتا تھا. یہ نبی کے بال مبارک کا کمال تھا میرے دوستو. آج وہی بال ہم کو پسند نہیں آئے. ہمارے نبی کے وفرا, بولو لما جمعہ, کبھی ہمارے نبی کے بال کان کے درمیان تک, کبھی کان کی لو تک, کبھی گردن کے اوپر حصے تک, وفرا لما جمعہ. اور حجۃ الوداع میں ہمارے نبی نے حلق کروایا. اللہ کی قسم ایسے بال مبارک سے بڑھ کر کوئی بال مبارک. اچھا آپ کو میں سفر سناؤں یا نہیں سناؤں؟ نہیں پھر وصولی کروں گا, دو گے نا میرے کو وصولی؟ سناؤں ایک سفر سنا رہا ہوں. اتنا پیارا سفر, اللہ کی قسم پوری دنیا سفر کرے مگر یہ سفر کا مقابلہ نہیں ہوگا. کیونکہ یہ سفر میں 3, بولو سفر میں کتنے؟ آواز نہیں آ رہی, پورا مجمع جلدی جلدی بولے کتنے؟ بیچ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آگے بولو آگے اللہ کے رسول. دائیں طرف تھوڑا پیچھے حضرت ابو بکر, بولو کون حضرت؟ بائیں طرف حضرت عمر. بتاؤ اس سے اچھا کوئی سفر ہوگا؟ یہاں سفر میں حضرت ابو بکر, یہاں عمر, بیچ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا برابر سننا, میں بہت شارٹ میں جا رہا ہوں. یہ سفر سے بڑھ کر کوئی سفر, بولو کوئی سفر. یہاں کون ہے؟ حضرت, اور حضرت ابو بکر بہت نرم دل والے. ارے بولو بہت. حضرت ابو بکر کو کوئی گالی دے نا, کوئی غصہ ہوئے نا, کوئی بات نہیں, میں نے معاف کر دیا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جس کو عربی میں کہتے ابو بکر جمال والے. بولو ابو بکر, آواز نہیں آ رہی, ابو بکر جمال. اور ادھر کون تھے؟ بہت کڑک, بہت غصہ. ارے بولو بہت. اتنا غصہ کہ ایک مرتبہ ہمارے نبی نے فرمایا عمر تیرا رعب اور دبدبہ ایسا ہے تو جو گلی میں پاؤں رکھتا ہے وہاں سے شیطان بھی بھاگ جاتا ہے. بولو سبحان اللہ. ہمارا الٹا معاملہ ہے, ہم جو گلی میں پاؤں رکھتے ہیں وہاں شیطان آ جاتا ہے. مائی بردر کم یار. تو دیکھو عربی میں حضرت ابو بکر بہت نرم جمال والے, حضرت عمر غصے والے جلال والے. بولو حضرت عمر, پھر بولو حضرت ابو بکر جمال والے, حضرت عمر جلال والے, اور بیچ میں مصطفیٰ کمال ہی کمال والے. بولو سبحان اللہ. اب یہ سفر شروع ہوا, سننا, شام کا وقت ہے, جنگل ہے, آگے ہمارے نبی ہے. سننا, یہاں حضرت ابو بکر, یہاں حضرت. اچانک اتنی پیاری آواز آئی. کیا آواز آئی معلوم؟ اور کوئی بھی نہیں ہے, جنگل میں سناٹا ہے. آواز آئی, السلام علیکہ یا رسول اللہ, السلام علیکہ یا نبی اللہ. آواز آئی. حضرت ابو بکر عمر کو پوچھتے تم نے سلام کیا؟ حضرت عمر نے کہا نہ, بہت اچھی آواز ہے. حضرت عمر نے کہا ابو بکر تم نے کیا؟ حضرت ابو بکر نے کہا میں نے بھی نہیں کیا. تو پھر آواز کہاں سے آئی؟ لیکن ہمت نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھے. کہا چلتے رہو, اللہ کے رسول چل رہے نا, ہم لوگ بھی چلیں گے. ہمارے نبی اپنے قدم مبارک آگے بڑھا رہے. بولو یہاں پر کون ہے؟ حضرت ابو بکر, یہاں حضرت عمر. 10 قدم مولانا, 10 قدم اور چلے ہوں گے. کتنے قدم؟ اب جو آواز آئی جنگل میں, جیسے مائک لاؤڈ سپیکر آواز آئی, السلام علیکہ یا رسول اللہ والسلام علیکہ یا نبی اللہ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ. آواز آئی اللہ کے نبی تم پر سلام, اللہ کے رسول تم پر سلام, اللہ کے محبوب تم پر سلام, ساری مخلوق میں بہتر تم کو سلام. اب حضرت ابو بکر اور عمر دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. کہا میرے نبی ٹھہر جاؤ, میرے نبی ٹھہر جاؤ. آواز آ رہی, کوئی آپ کو سلام کر رہا ہے. کون کر رہا ہے؟ میرے نبی کون کر رہا ہے؟ آپ سن رہے ہو یا ہم دونوں ہی سنتے ہیں؟ ہمارے نبی مسکرائے. بولو سبحان اللہ. اور ایک بات سمجھ لینا پورے احمد آباد والوں, جب ہمارے نبی اچانک مسکراتے تھے نا, ایسا لگتا تھا اندھیری رات میں 14ویں رات کا چاند نکل کر سامنے آ گیا. ہمارے نبی مسکرائے اور کہا ابو بکر تم نے بھی سنا؟ کہا اللہ کے رسول اتنی بلند آواز. حضرت عمر تم نے بھی سنا؟ ہاں اللہ کے رسول اتنی بلند آواز. لیکن ہمارے نبی کون کر رہا ہے؟ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے.
یہ آپ کو اتنا اچھا سلام کون کر رہا؟ سننا اب حدیث کے الفاظ سننا. اشار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى حجر وقال هذا حجر يعرفني وعارفه ويسلم علي واسلم عليه. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سب سبحان اللہ ساتھ میں بولا. کیا فرمایا ہمارے نبی نے؟ ہمارے نبی نے فرمایا ابو بکر و عمر سامنے دیکھو وہ پتھر نظر آتا ہے, ایک بڑی چٹان تھی. کہا سامنے دیکھو وہ پتھر نظر آتا, وہ چٹان نظر آتی ہے, وہ مجھے پہچانتا ہے, میں اسے پہچانتا ہوں, وہ مجھے سلام کرتا ہے, میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. پورا احمد آباد والے بولو ہمارے نبی کو سلام کس نے کیا؟ آواز نہیں آ رہی. کس نے کیا؟ اور بلند آواز سے بولو کس نے کیا؟ اب بلند آواز سے بولو. وہ پتھر میں عقل ہے, وہ پتھر میں جسم ہے, وہ پتھر کو روٹی چاہیے, اس کو کپڑا چاہیے, اس کو مکان چاہیے, اس میں دماغ ہے, کچھ نہیں ہے, بے عقل بے دماغ. وہ نبی کو پہچانے اور ہمارے احمد آباد والے ایمان والے وہ نبی کو نہیں پہچانے. کل قیامت میں وہ پتھر کہے گا میں بے جان ہو کر بھی مصطفیٰ کو پہچانتا, تو کلمہ پڑھ کر بھی مصطفیٰ کو نہیں پہچانتا تھا. السلام علیکم دوستو, امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو بیان اچھا لگا ہوگا. ایسے قاری احمد علی صاحب کے تمام بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو شیئر کریں. ایسے ہی تمام بیان سنیے اور ملتے ہیں اگلے بیان کے ساتھ. خدا حافظ.